نماز کے بغیر جو اپنی زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگی میں سوائے ٹینشن اور دکھ کے اور ہو کیا سکتا ہے؟ خشوع کے ساتھ نماز کرنا سیکھو. نماز پڑھنے کے بعد آپ ہلکے پھلکے پاؤ گے اپنے آپ کو. رقت کے ساتھ اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے سجدے کرو، اس کا اپنا سرور پاؤ گے. اللہ اکبر. لیکن ایک بندہ کہے کہ جناب میں نماز پڑھتا ہوں لیکن ایسی کیفیت تو پیدا نہیں ہوتی، تو شیطان اس کو کہتا ہے کیا فائدہ ایسی نماز پڑھنے کا؟ لوگ بھی کہتے ہیں فلاں بندے سے یہ جرم بھی سرزد ہوتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اس کی نماز کو مورد الزام بناتے ہیں. تو بندہ بھی کہتا ہے چھوڑے، نماز نے مجھے کیا فائدہ دیا. لیکن کہا نہیں، نماز نہیں چھوڑنی. پہلے فرمایا نماز میں خشوع کرتے ہیں، یہاں فرمایا نماز کی محافظت کرتے ہیں. اگر کسی وجہ سے خشوع پیدا نہیں ہوتا چھوڑتے پھر بھی نہیں ہے. یہ اللہ کا فریضہ ہے. محدث کچھوچوی علیہ رحمہ سے ان کے ایک مرید نے کہا حضرت نماز پڑھتا ہوں لطف نہیں آتا، مزہ نہیں آتا. تو آپ نے حیرت سے کہا کہ اس کے باوجود پڑھتے تو ہو؟ کہا جی وہ تو اللہ کا حکم ہے، وہ تو پڑھتا ہوں. تو محدث کچھوچوی علیہ رحمہ جھومنے لگے. کہا واہ واہ، تم لطف کے بندے نہیں اللہ کے بندے ہو. تمہیں سرور نہیں آتا پھر بھی پڑھتے ہو، اس کا مطلب ہے تم سرور کے لیے، مزے کے لیے، لطف کے لیے نہیں پڑھتے، تم تو اللہ کے لیے پڑھتے ہو. اللہ اکبر. تو بندہ سرور نہیں بھی آ رہا پھر بھی اپنے آپ کو کھینچ کے لا رہا ہے مسجد کے اندر. خیال تنگ کر رہے ہیں پھر بھی مصلی پہ اپنے آپ کو کھڑا کر رہا ہے. سوچے اس کو آوارہ پتے کی طرح کبھی ادھر پھینکتی ہیں کبھی ادھر پھینکتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ کھڑا ہوا ہے کہ میں نماز پوری کر کے جانی ہے. بار بار کبھی بھولتا ہے لیکن پھر دوبارہ نیت مان کے کھڑا ہو جاتا ہے، نہیں میں پوری کر کے جانی ہے. یہ کیوں کرتا ہے؟ میرے اللہ کا حکم ہے. تو خشوع کی وہ کیفیت نہ بھی ہو تو کہا محافظت پھر بھی کرتے ہیں. یہ خوش نصیب لوگ ہیں. اولئک هم الوارثون، یہ لوگ وارث ہیں. یہ لوگ جن میں یہ خوبی ہیں یہ وارث ہیں. کس چیز کے وارث ہیں؟ مال کے، دولت کے، کوٹھیوں کے، کاروں کے، محلات کے. کہا الذین یرثون الفردوس، یہ جنت الفردوس کے وارث. ہم فیہا خالدون، اس جنت سے وہ کبھی الگ بھی اس میں ہمیشہ رہیں گے. چونکہ موت کو بھی موت آ چکے گی، اب موت بھی نہیں، اب ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اردیتم، جنتیوں کیا راضی ہو؟ اہل جنت کیا تم راضی ہو؟ تو وہ کہیں گے ہمیں کیا ہوا کہ ہم راضی نہ ہوں، ہمیں تو وہ ملا جس کا ہمیں تصور بھی نہیں تھا. ہمیں جنت مل گئی، محلات و قصور مل گئے. جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، سب سے آخر میں، جس کو ہماری پنجابی میں پھاڈا کہتے ہیں، سب سے آخر میں، اس کو جنت میں کتنی جگہ ملے گی؟ جو بندہ سب سے آخر میں آتا اس کو دھوپ میں جگہ ملتی ہے، جو اس سے تھوڑا سا پہلے آگا اس کو برآمدے میں ملی، جو اس سے پہلے آیا اس کو اندر جگہ ملی. ایسے ہی ہوتا ہے. تو جو سب سے آخر میں جائے گا جنت میں تو وہ سب سے بڑا گنہگار ہوگا، اور جہنم کے رگڑے سہ سہ کے وہ جہنم سے نکلے گا سب سے آخر میں. بخاری شریف میں تذکرہ موجود ہے. اللہ کے حضور حاضر ہوگا اور اللہ اس بندے کو کہے گا بتا کیا چاہیے؟ وہ کہے گا مالک مجھے یہ چاہیے. اللہ فرمائے گا لک ما تمنیت، جو تو نے آرزو کی جا سب کچھ میں نے تیری جھولی میں ڈال دیا، اب جنت میں چلا جا. اب اس کو تو یہ ہوگا سایہ دیوار میں جگہ مل جائے تو غنیمت ہے، جنت کے کسی درخت کے نیچے جھونپڑا لگا لوں تو کافی ہے، چلو کوئی 2 مرلے کا 3 مرلے کا کٹھیا بھی مل جائے تو کافی ہے. اس کے لیے تو اتنا ہی کافی کہ جہنم سے نکل گیا. لیکن اس کو کہا جائے گا جا جنت میں چلا جا، اور تیرے لیے جنت میں دنیا سے 10 گنا جگہ ہے. دنیا سے، بخاری کی روایت، 10 گنا جگہ. یہ 7 بر اعظم پہ پھیلا ہوا جہاں، اور اس کو 10 سے ضرب دے، اتنی جگہ اس کی ہے جو سب سے آخر میں جائے گا. جب اللہ یہ فرمائے گا تو وہ کہے گا اتسخر وانت الملک، میرے رب تو مجھے رب ہو کے مذاق کر رہا ہے، مالک ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے، بادشاہ ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے. اس کو لگے گا ہی نہیں کہ مجھ کو، میں ساری زندگی پاپ کرنے والا لیکن ایمان کا چراغاں تو اندر تھا. اللہ اکبر. آج نکلے گا تو جنت میں سب سے آخر جانے والے شخص کو کتنی جگہ ملے گی؟ دنیا سے 10 گنا جگہ دنیا سے سب سے آخری شخص کو، پھاٹے شخص کو ملے گی. پھر بلال حبشی کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا؟ ابو بکر و عمر کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا؟ بابا فرید گنج شکر، داتا گنج بخش علی اجویری، شیخ احمد مجدد الفسانی کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا؟ دور موجود میں 2 طرح کی افکار ہیں جو دیکھنے کو ملتی ہیں. ایک مخصوص طبقہ ہے جس نے چند عبادات کے مجموعے کو دین قرار دے دیا، باقی معاملات زندگی، کاروبار، طرز معاشرت، لوگوں کے ساتھ رویے،
وہ ان کی ترجیح ہی نہیں ہے، وہ اس کو اپنا ایک نجی معاملہ سمجھتے ہیں، جس طرح کہ وہ ایک علاقے کے اندر منشیات بھی بیچ رہے ہوتے ہیں اور نماز کے وقت ایک طرف گٹھڑی رکھ کر کے نماز شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان کو اگر کہا جائے کہ صاحب یہ کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا دین اور یہ ہمارا کاروبار ہے۔ تو انہوں نے دین کو الگ کر دیا اور کاروبار کو الگ کر دیا۔ تو ایک طبقہ وہ ہے، ایک فکر وہ ہے کہ جو مخصوص طرز زندگی کو، مخصوص وضع کو اور چند رسومات کو دین قرار دیتے ہیں، اور رد عمل کے طور پہ جہالت کی وجہ سے ایک دوسرا طبقہ پیدا ہوا جو مخلوق خدا کے لیے خیر خواہی کے جذبات، ان کو فروغ دینے کی کدو کاوش کو دین قرار دیتا ہے، اور اس دین کا نام انہوں نے انسانیت رکھا ہے، حتیٰ کہ وہ دین کے بنیادی ارکان کا نہ صرف مذاق اڑاتا ہے بلکہ اس کو بھی تبدیل کرنے کی آرزو رکھتا ہے۔ آئے دن آپ ایسے لوگوں کی طرف سے جو آرٹیکلز چھپتے ہیں، مضامین چھپتے ہیں مختلف رسائل میں، جرائد میں، اخبارات میں، اور مختلف ہمارے میڈیا کے اوپر جو ٹاکس ہوتی ہیں ان کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ حج کا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اتنا پیسہ حج پہ لگ رہا ہے، تو یہ پیسہ اگر غریبوں میں بانٹ دیا جائے تو کتنا بھلا ہو جائے غریبوں کا۔ اس طرح جو قربانی پہ اتنا پیسہ لگتا ہے تو یہ قربانی کے پیسے اگر غریبوں میں بانٹ دیے جائے تو کتنوں کے گھر بس جائیں گے، کتنی غریب بچیاں جو ہیں ان کی شادیاں ہو جائیں گی۔ اس طرح نماز کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ نماز میں جتنا وقت لگتا ہے یہ ایک مشق ہے، تو یہی وقت انسانی خدمت کے لیے صرف کیا جائے تو یہ کتنا اچھا ہو۔ تو حتیٰ کہ وہ ایک نیا انسانیت کے نام سے دین لے آئے، اور اس میں وہ ان عبادات کو اور دین کی ان چیزوں کو انہوں نے خارج کر دیا، اور دوسری جانب کچھ لوگوں نے چند عبادات کو دین سمجھ لیا اور باقی جو چیزیں ہیں ان کو ترک کر دیا۔ قرآن مجید میں مذمت کی کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ ان نمازیوں کی مذمت کی گئی کہ جو سجدے پہ سجدہ تو کرتے ہیں، تکبیر اولیٰ بھی قضا نہیں ہونے دیتے، پہلی صف میں بھی کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ان سے عاریتاً کوئی چیز مانگ لو تو نہیں دیتے۔ الماعون کی شرح کے اندر علماء نے لکھا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو عمومی طور پہ ہمسایوں کو، رشتہ داروں کو اور ملنے والوں کو عاریتاً یا ہبتاً دے دی جاتی ہیں۔ جس طرح آج کے دور کے اندر کسی کو وائپر دے دیں، پانی والا پائپ دے دیں، اسی طرح اور جو چھوٹی چھوٹی چیزیں عمومی طور پہ ہم عاریتاً کسی کو فراہم کر دیتے ہیں، اور یہ ایک اچھے انسانی معاشرے کا حسن ہوتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا گیا کہ ان کا رویہ دیکھیے، ان کا طرز زندگی دیکھیے کہ یہ جو عاریتاً چیزیں عمومی طور پہ لوگوں کو ہم دے دیتے ہیں جس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، لیکن یہ اس قدر بخیل الفطرت لوگ ہیں کہ اگر کوئی ان سے نمک مانگنے جائے، کوئی برف مانگنے جائے، کوئی ان سے پائپ مانگنے جائے، وائپر طلب کرنے جائے تو یہ نہیں دیں گے۔ اور دوسری جانب ان کا رویہ یہ بتایا کہ وہ تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہونے دیں گے، وہ نماز کی پہلی صف میں آپ کو کھڑے نظر آئیں گے۔ تو اس لیے کہا کہ ان کے لیے خرابی ہے جو اپنی نمازوں کے فلسفے سے ہی آگاہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے دوسرا رویہ۔ تو ایک وہ رویہ کہ انسانیت کو ایک مذہب قرار دے کر کے فرائض اور واجبات کی نفی کی جائے، حج کا مذاق اڑایا جائے، زکوٰۃ کا مذاق اڑایا جائے، نمازوں کو وقت کا ضیاع قرار دیا جائے، اس طرح قربانی کو ایک اسراف کے نام سے یاد کیا جائے۔ تو جو معتدل رویہ ہے اس کو اس آیت کریمہ میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ ساری چیزیں آیت بر کے اندر پرو دی گئی اور بتا دی گئی کہ یہ ایک مکمل نصاب زندگی ہے، یہ ایک فل پیکج ہے جو اسلام نے ہمیں دیا ہے، جو عبادات کے اندر، اعتقادات کے اندر، رویوں کے اندر، طرز زندگی کے اندر، انداز معاشرت کے اندر، سب میں کمال مرتبے پہ فائز المرام ہے، یہ سچے لوگ ہیں۔ اور فرمایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور تقوی کے نور سے مالا مال بھی یہی لوگ ہیں جن کے اعتقادات بھی خوبصورت، جن کے اعمال بھی خوبصورت، جن کے رویے بھی خوبصورت، اور جن کا طرز زندگی بھی خوبصورت۔